مشهور صوفی بزرگ حضرت سیدنا شیخ ابو محمد مصلح الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شاعر اور ادیب تھے۔ آپ کی ولادت ایران کے شہر شیراز میں 589 ہجری کو ہوئی۔ سعدی آپ کا تخلص ہے۔ آپ کے والد عبداللہ بادشاہ سعد زنگی کے ملازم تھے۔ والد کے انتقال پر سعد زنگی نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پرورش اور تعلیم و تربیت کا ذمہ لیا۔ بادشاہ کے نام کی نسبت سے آپ نے اپنا تخلص سعدی تجویز کیا۔ شیخ سعدی نے وطن میں جاری جنگ کی وجہ سے وطن چھوڑ کر بغداد کا رخ کیا اور وہاں مدرسہ نظامیہ میں داخلہ لے کر تحصیل علم میں مصروف ہو گئے۔ تقریباً 30 سال کی عمر تک علم حاصل کرتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بچپن سے ہی مجھے عبادت و ریاضت کا بڑا شوق تھا اور میں تہجد کی نماز اور تلاوت قرآن کا بڑا حریص تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے۔ راہ سلوک کی منازل انہی کی رہنمائی میں طے کے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیاحت تقریباً 30 برس جاری رہی، حتیٰ کہ ابن بطوطہ کے بعد آپ کو سب سے بڑا مشرقی سیاح کہا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جن ممالک کا سفر فرمایا ان میں شام، فلسطین، مصر، افریقہ اور ہندوستان بھی شامل ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصانیف میں گلستان اور بوستان مشہور ہیں۔ فارسی زبان میں کوئی کتاب ان سے زیادہ مقبول ہے، خاص و عام نہ ہوئی۔ ایک بزرگ نے خواب دیکھا کہ فرشتوں کے ہاتھوں میں نور کے طباق ہیں۔ پوچھا، یہ کس کے لیے ہیں؟ فرشتوں نے کہا، یہ سعدی شیرازی کے لیے تحفہ ہے، کیونکہ اس کا ایک شعر بارگاہ حق تعالی میں مقبول ہوا ہے، اور اس شعر کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یعنی صاحب نظر کی نگاہ میں سبز درختوں کے پتوں میں سے ہر ایک پتا خالق کائنات کی معرفت کا ایک دفتر ہے۔ جب وہ بزرگ نیند سے بیدار ہوئے تو اسی وقت شیخ سعدی کے مکان پر خوشخبری دینے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ شیخ سعدی چراغ جلا کر یہی شعر پڑھ رہے تھے۔ ایک بار کسی نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سخت سست یعنی برا بھلا کہا تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے خواب میں تشریف لائے اور ناراضی کا اظہار فرمایا۔ وہ شخص بیدار ہوتے ہی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور معافی مانگ کر آپ کو راضی کر لیا۔ آپ کے فرامین میں سے کچھ یہ ہیں، نعمت کی قدر اس کے زائل ہونے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ برائی کا برا بدلہ دینا تو بہت آسان ہے، لیکن اگر تم جوان مرد ہو تو برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کرو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شب جمعہ شوال المکرم 691 ہجری کو 102 سال کی عمر میں شیرازہی میں وصال فرمایا، اور یہیں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک ہے۔